سب اب پی ٹی آئی کا کیا بنے گا کہ ان سے بلے کا نشان چھن گیا؟ آنکھ مچولی چل رہی ہے. ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کر دیا کہ جی آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے. پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ اشتہاری ہیں کس طرح اشتہاریوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا سکتی؟ اگر بلے کا نشان نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتائج جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. الیکشن کی بھی کیسی گہما گہمی کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو پہلے گہما گہمی ہوتی تھی اس طرح کی گہما گہمی نہیں ہے. جلسے ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھی بہت. ابھی تو کوئی جلسے نہیں ہو رہے، کوئی تقریریں نہیں، کم ہے. اچھا، آپ کی جو پولیس کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے؟ پولیس تو ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. جو گورنمنٹ نے آرڈر جاری کرنا ہے وہی پولیس نے کرنا ہے. کیونکہ نون لیگ جو ہے نا وہ ابھی ابھر کر سامنے آ رہی ہے. سیاسی کون سی ایسی جماعت تھی جس کے دور میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اگر بلے کا نشان نہیں ملتا، اگر کوئی اور نشان مل گیا تو پی ٹی آئی کہاں تک کامیابی حاصل کر سکتا؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہ بھی لاڈ لے رہے ہیں، ان کو بھی چوری کھانے کی عادت پڑ گئی ہے نا. اب سیاسی جدوجہد کریں. اپوزیشن پہلی دفعہ ہی کرنے کو آ گئی ہے نا، ایک دفعہ حکومت کی ہے، اس میں انہوں نے ٹکا کے دشمن بنائے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز ڈرامہ کا پروگرام بے لگام. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان خاص ہیں ریٹائر پولیس آفیسر جناب ریاست علی ڈوگر صاحب اور میرے ساتھی شیخ عثمان صاحب. اور آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین دیا گیا. شیخ صاحب اور ریاست ڈوگر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں. شیخ صاحب، اب پی ٹی آئی کا کیا بنے گا کہ ان سے بلے کا نشان چھن گیا ہے؟ یہ آنکھ مچولی چل رہی ہے اور اس میں کافی سال سے ہی کام چل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو جو الیکشن کمیشن نے فوری طور پر جس طرح انتخابات کا ڈول ڈالا گیا تو انہوں نے آرڈر دے دیے کہ 20 دن میں آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. اب وہ جو اس میں قانونی موشگافیاں تھی اس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے الیکشن کروائے اور نئے چیئرمین آ گئے ان کے گوہر صاحب. تو وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے آؤٹ کر دیا کہ جی آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تھے. پی ٹی آئی نے یہ سوچا ہے کہ جی اب وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو کیا خیال ہے کہ وہاں سے ان کی اپیل سنی جائے گی؟ ان کو نشان واپس ملنے کو چانس ہے؟ دیکھیں جی، وہ چانس پہ، امید پہ ہی تو دنیا قائم ہے. تو وہ کوشش، ان کے چیئرمین صاحب نے یہ کہا ہے واضح طور پر کہ ہم اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو پھر ہم کسی اور نشان پر بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس طرح کی بھی صورتحال نہیں بنے گی تو پھر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. تو اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے نتائج بہت مختلف ہو سکتے ہیں. دیکھیں کہ اب پاکستان میں جب پیپلز پارٹی کو ناک آؤٹ کیا گیا تھا تب وہ معاملہ نہیں تھا. اب مخصوص نشستیں بھی آ گئی ہیں، خواتین کی بھی اور مائنارٹیز کی بھی. اور آپ کو پتہ یہ مشرف صاحب نے ایڈ کیا تھا. تو اب وہ اس میں بڑے ٹیکنیکل معاملات ہوں گے. اگر پی ٹی آئی جیت بھی جاتی ہے، بالفرض 100 نشستیں جیت جاتی ہے آزاد حیثیت میں، تو مخصوص نشستوں کا کیا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ آزاد کا تو ایک سائڈ پہ تو شیخ صاحب یہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا. اچھا، دوسری سائڈ پہ ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. وہ تو آپ دیکھیں نا، جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے تب کیا معاملہ تھے، اس میں کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ اشتہاری ہیں، عدالت سے مفرور ہیں، ابسکانڈر ہیں، تو پھر کس طرح اشتہاریوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں جی ہم کنوکٹڈ نہیں ہیں، نااہل ہونے کے لیے سزا یافتہ ہونا ضروری ہے. تو میں سزا یافتہ نہیں ہوں. او بھائی جان، آپ جب عدالت میں پیش ہی نہیں ہوں گے تو پھر سزا کس طرح ہوگی؟ تو یہ قانونی موشگافیاں ہیں. بیسکلی آپ والی بات صحیح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. ایک سائڈ پہ پارٹی کو، دوسری سائڈ پہ ان کے جو امیدوار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں بائیکاٹ کر دے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. ان کے سامنے 1985 والا پیپلز پارٹی کا حال سامنے ہے کہ جب میدان آپ خالی چھوڑتے ہیں تو پھر خالی بائیکاٹ کرنے سے
وہ معاملہ حل نہیں ہوگا. محترمہ بینظیر بھٹو نے 1997 میں 17 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھی تھی, ٹھیک ہے, اور جمہوری جدوجہد کی انہوں نے, اپنی آواز بلند کرتے رہے. پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے, اور اگر اس حقیقت کو اتنی بڑی پاکستان کی یہ سیاسی پارٹی ہے اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, کیا وہ ناانصافی نہیں؟ سر پھر وہ دیکھیں نا, کچھ تو سلوک کیا جا رہا ہے اور کچھ انہوں نے وہ سلوک کروانے کے قصوروار بھی خود ہیں, مواقع بھی دیے ہیں نا. تو ان کے دیکھیں آپ اس کو بلے کے نشان کو ملنے یا نہ ملنے کو خالی بلے کے نشان کے حد تک نہ رکھیں. اگر بلے کا نشان نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتائج جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے اچھے نہیں ہوں گے, کیونکہ اس میں دیکھیں نا ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ دن بہ دن آپ کے سامنے آتی جائیں گی. تو اب دیکھیں کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا, وہ آزاد لڑتے ہیں, آزاد لڑ کے آپ پاکستان میں لٹریسی ریٹ تو دیکھیں نا, تعلیم کی شرح کیا ہے, شرح خواندگی کیا ہے, لوگوں کو اویئر نہیں ہے. ادھر وہ بلے کے ساتھ بیٹسمین لگا دیتے تھے, وہ تیر کے ساتھ برش, اور وہ آج ایک درخواست بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دی گئی ہے کہ پینسل اور یہ, کیونکہ لوگ سادہ لوگ وہ یعنی کہ نہیں فرق کر پاتے اور وہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں. تو جب بلے کا نشان نہیں ہوگا اور مختلف نشانات ہوں گے تو اس میں کافی زیادہ پرابلم آ جائے گی ان کے لیے. الیکشن کمیشن کا الزام ہے پی ٹی آئی پہ کہ انہوں نے بوگس الیکشن کروائے تھے, کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں ساری پارٹیوں کے الیکشن جو ہے نا اس طرح کے بوگس ہی ہوتے ہیں. اچھا, اگر ساری پارٹیوں کے بوگس الیکشن ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی ناانصافی کو, ان سے نشان بھی چھینا جا رہا ہے, ان کے امیدوار بھی جو ان سے چھینے جا رہے ہیں, یہ کیسا انصاف ہے؟ ہمارے ادھر سیاست میں ایک چیز جو ہے وہ سالہ سال سے چل رہی ہے کہ کوئی لاڈلا ہوتا ہے, ایک وقت میں کوئی لاڈلا ہوتا ہے اور اسی وقت میں کوئی سوتیلا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ وہ ڈانگ سوٹا کر سکتے ہیں. تو اس وقت پی ٹی آئی زیر عتاب ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب دورے اقتدار میں تھے تو ان کا رویہ دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کیسا تھا؟ ہم اس پہ آپ جائیں تو جب قومی اسمبلی میں آغاز کیا تھا تقاریر کا, تو میں ایک تقریر کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ اب آپ خالی پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم نہیں ہیں, آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ میرے وزیر اعظم بھی آپ ہیں. تو اب گلی محلے کے ہم دیکھتے ہیں کونسلر یا بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں, تو وہ جب ایک بڑی اس میں آپ کو پتا تلخی ہوتی ہیں لوکل باڈیز کے الیکشن میں, لیکن جب وہ لوگ کونسلر منتخب ہو جاتے ہیں یا چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس علاقے کا کوئی بھی بندہ آئے, حلیمی آ جاتی ہے, ان کے کام کرتے ہیں. رویے میں وہ حلیمی نہیں پائی گئی. خان صاحب نے اپنے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں تھیں ان سب کے ساتھ ان کا رویہ ایک جیسا ہی رہا. سر میری بات سنیں نا, کہ تکبر آ گیا تھا, گردن میں سریا آ گیا تھا. خان صاحب ہر بندے کے ساتھ تو انہوں نے متھا لگایا ہے. جب آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں تو آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا, تو اس میں بری طرح ناکام ہوئے. انہوں نے دوست کم اور دشمن زیادہ پیدا کیے, اور دوست بڑھانے کی بجائے انہوں نے جو اپنے دوست تھے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. اب کتنی مرتبہ نام لیں کہ علیم خان کے ساتھ کیا ہوا, جنگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا, یہ اون چودھری کے ساتھ کیا ہوا. بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ قصوروار عمران خان صاحب خود ہیں, لیکن بینگ اے پولیٹیکل ورکر ہمیں سیاسی طور پہ اس رویے کی قطعاً حمایت نہیں کرنی چاہیے جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, کہ ان کو الیکشن لڑنے کا موقع دیں. لوگ اگر انہیں سلیکٹ کریں تو وہ آ جائیں, اور اگر لوگ عوام ریفیوز کرے تو پھر یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی. ریاست ڈوگر صاحب جی جو ملک میں سیاسی حالات ہیں, الیکشن کی بھی کیسی گہما گہمی کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو پہلے گہما گہمی ہوتی تھی اس طرح کی گہما گہمی نہیں ہے. پہلے جلسے ہوتے تھے, تقریریں ہوتی تھی بہت. ابھی تو کوئی جلسے نہیں ہو رہے, کوئی تقریریں نہیں, کم ہے. اچھا, آپ کی جو پولیس کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے؟ پولیس تو ہمیشہ ہی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. آفیسر رہ چکے ہیں. ہاں, پولیس تو ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. جو گورنمنٹ نے آرڈر جاری کرنا ہے وہی پولیس نے کرنا ہے, کیونکہ پولیس گورنمنٹ سے تنخواہ لیتی ہے. اور پولیس آپ ریٹائر ہو چکے ہیں؟ ہاں جی ریٹائر ہو چکے ہیں, لیکن مجھے پتا تو ہے نا کہ ہم ڈیوٹیاں کرتے رہے ہیں.
ایک وزیر اعظم حکم دے یا وزیر اعلیٰ حکم دے کہ آپ نے آج یہ کام کرنا ہے تو وہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہم گورنمنٹ کے تابع ہیں، تو ہم نے وہ کام کرنا ہے، لیکن ہم غلط کام نہیں کرتے. غلط کام پر بھی ہمیں کبھی کبھی جواب دے دیتے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے جی، یہ ہم سے نہیں ہوتا. یہ آپ اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تجربے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام ہو نا تو اس کو ہم بتاتے ہیں افسروں کو یہ غلط کام ہے، یہ ہم سے نہ کروائیں. اچھا، اور وہ افسر کیا بھی خیال مان ہے؟ جاتے ہیں کہ اچھا، ٹھیک ہے جی یہ صحیح کہہ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہاں جی. تو آپ پھر بھی ایک بندے کے ساتھ اس کو گرفتار کر رہے ہیں، ایک بندے کو، تو اس وقت کیا نہیں، غلط آدمی کو پولیس گرفتار نہیں کرتی، یا تو اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے یا اس کے خلاف کوئی درخواست ہوتی ہے. لحاظ سے بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل حساب سے بات جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی جو اس نے غلط کام کیے ہیں، کوئی حملہ کیا ہے کسی کے اوپر یا کوئی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے تو وہ اس کو تو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ اس کو تو بہت بڑی سزا ہونی چاہیے جو فوجی تنصیبات پر حملے کرے. اس الیکشن میں آپ کس جماعت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے آ سکتی ہے؟ نون لیگ کا تو جو ایک سامنے آ ہی نون لیگ جو ہے نا وہ ابھی ابھر کر سامنے آ رہی ہے. پیپل پارٹی بھی سیٹیں لے گی، طریقے استحکام بھی لے گی، اور جو اپنا ہے اور بھی جماعتیں ہیں. پی ٹی آئی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں کھڑے ہوں گے وہ بھی سیٹیں لے لیں گے. کس جماعت نے زیادہ جو ہے سیاسی کون سی ایسی جماعت تھی جس کے دور میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی؟ وہ تو پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. جو یہ 1.5 سالہ ٹنڈور نون لیگ کا بھی تھا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے نون لیگ کا تھا، لیکن وہ نون لیگ نے مہنگائی جو ہے وہ لی ہے اپنا پی ٹی آئی سے. اور وہ دیکھو نا جب 2018 میں تھا نواز شریف تو اس وقت گھی تھا وہ 600 روپیے کا 6 کلو گھی آ جاتا تھا. اب جو عمران خان نے حکومت چھوڑی تو وہ 700 روپیے کا 1 کلو تھا. جب عمران خان صاحب کی حکومت کی، اب ماضی کے ساتھ نہ لنک کریں. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے حکومت چھوڑی تو 150 روپے لیٹر تھا پیٹرول. آپ کی حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت 300 روپے سے اوپر لے گئی تھی پیٹرول کو. جو گھی کا بھاؤ تھا وہ 300 روپے کلو تھا، جو چینی کا بھاؤ تھا وہ 60-70 روپے کلو تھا، تو یہ 200 تک گئی ہے. یہ اب دیکھیں حقائق سے نظر نہیں چرائی جا سکتی. جو پیٹرول تھا وہ محل 150 روپے جی اس طرح ہی لیٹر تھا. دیکھو جب 2018 میں پیٹرول تھا وہ 67 روپے تھا. اب دیکھیں 67 روپے کو عمران خان نے 150 روپے پر لے آیا. گزارش مہنگائی ہے نا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے میں اس حد تک اتفاق کر سکتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کو یا میاں شہباز شریف کو جو مسائل ملے تھے وہ ورثہ میں پی ٹی آئی گورنمنٹ سے ملے تھے. شیخ صاحب لیکن ایک دم اتنی مہنگائی کیسے کر دینی چاہیے؟ بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں، کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جو نظر آ رہی ہے. پیٹرول حکومت بڑھا رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو سبزی ہے ٹھیک ہے اس کی سرکاری قیمت ہے، مثال کے طور پہ لہسن کی سرکاری قیمت ہے 380 روپے، مارکیٹ میں 600 روپے کلو بک رہا ہے. تو وہ جو ہے نا دیکھو ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں اس کو ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جب آپ علاقے میں جائیں سبزیوں والوں کو ان کی قیمتیں چیک کریں. تو ان کو چاہیے کہ وہ منڈی میں جائیں، منڈی میں جا کر دیکھیں کہ کون آدمی جو ہے وہ مہنگی چیز فروخت کر رہا ہے، کون جو ہے منڈی کا آدمی سٹاک کر رہا ہے، کس چیز کو سٹاک کر رہا ہے، کس چیز کو باہر نکال رہا ہے. جس چیز کا سٹاک کیا جائے گا وہ مہنگی ہو جائے گی. اور یہ جو ہے 6 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے اس میں 2-3 گن مین بٹھاتے ہیں اور وہ ایک ریڈی والے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ مہنگا دے رہے ہیں. وہ مہنگا لے کر آیا تو مہنگا دے رہا ہے، وہ پیچھے سے کوئی کنٹرول نہیں کرتا. یعنی کہ اس میں آپ سمجھتے ہیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ وہ جائیں منڈیوں میں جا کر ان کو کنٹرول کریں قیمتوں کو. کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ غریب آدمی تو سبزی لینا ہی محال ہو گیا ہے. اچھا شیخ صاحب اب بلے کا نشان چھن گیا ہے، اب پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، تو اگر بلے کا نشان نہیں ملتا، اگر کوئی اور نشان مل گیا تو پی ٹی آئی کہاں تک کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ کہ جی سیاسی پارٹیوں کی زندگی میں اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں. تو عقل مند وہی ہوتے ہیں لوگ جو برے وقت میں سیکھتے ہیں کہ اس سے کیا سٹرگل ہے نا، پولیٹیکل ایک جدوجہد ہے
تو پی ٹی آئی کے ورکروں کو بھی ایک جدوجہد کرنے کو مل رہی ہے. اب اسے ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا تھنک ٹینک ہے, جو پارٹی کے پالیسی میکر ہیں, انہوں نے اپنی پالیسیاں بنائے. ان کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت وہ پرانا دور نہیں ہے, اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جو بھی پالیسی بنائیں گے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہے. اب تو دیہاتوں میں لوگوں کے پاس موبائل ہیں, سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. تو یہ مثبت اینڈ ہے. یہ اب بال پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے کہ انہوں نے اپنا دفاع کس طرح کرنا ہے. وہ دفاع کرنے کی تو وہ حد تک کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ پھر دفاع ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ بھی لاڈ لے رہے ہیں, ان کو بھی چوری کھانے کی عادت پڑ گئی ہے نا. اب سیاسی جدوجہد کریں. اپوزیشن پہلی دفعہ ہی کرنے کو آ گئی ہے نا, ایک دفعہ حکومت کی ہے, اس میں انہوں نے ٹکا کے دشمن بنائے ہیں, جائز اور ناجائز. لوگوں کے اوپر سیاسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنا کوئی فرینڈلی گیم کو اب دیکھیں نا, اپنے گلے پڑی ہے. تو اس میں آپ آصف علی زرداری صاحب کی تقریر یاد نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پڑھنا پڑے گا, یہ اپنی حرکتوں سے خود گر جائیں گے. مرحوم مشاہد اللہ نے نہیں کہا تھا کہ یہ روئیں گے تو انہیں چپ کروانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو وہ جو سمجھدار لوگوں کی باتیں اگر آپ آج کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو بالکل صحیح نظر آئیں گی. تو یہ ان کو اپنے ماضی سے سیکھنا ہوگا, اپنا رویہ درست کرنا ہوگا, اور اب اسٹریٹجی بنائیں, لائن آف ایکشن بنائیں کہ اپنے لوگوں کو کم سے کم مصیبت میں ڈال کر زیادہ سے زیادہ پارلیمان میں کس طرح لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ پولیس آفیسر بھی رہے ہیں اور ریٹائر ہو چکے ہیں. جی جی. آپ کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ ہو جس سے آپ متاثر ہوئے ہیں؟ لائف میں تو بہت زیادہ مسائل آتے ہیں, لیکن اس میں تفتیش کے مرحلات, ڈیوٹی کے دوران تفتیش کے مرحلات ہوتے ہیں, وہ ان کو تفتیش جو ہے اچھے طریقے سے کرنی چاہیے, اور ہم اچھے طریقے سے کرتے رہے ہیں, اور قتل کے مقدمے بھی ٹریس کیے ہیں بہت زیادہ. میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا واقعہ ہو جس سیاسی طور پہ کوئی واقعہ, سیاسی طور پہ بتا دیں, یا کوئی سیاسی واقعہ آپ کی لائف میں سیاسی دھاندلی سے ریلیٹڈ. اس طرح ہے کہ میں تھانے غالب مارکیٹ تھانے میں تعینات تھا بطور سب انسپیکٹر. ٹھیک ہے. تو اس وقت پرویز لائی کا اور یہ الیکشن تھا کاف لیگ کا اور نون لیگ کا. ٹھیک ہے. تو ایک واقعہ پیش یہ آیا کہ ایک پولنگ اسٹیشن پر وہ ووٹیں تھیں, 21 ووٹیں ایک آدمی ڈال رہا تھا, 21 ووٹ ڈال رہا تھا بیلٹ باکس, اور وہ جو ادھر پریزائڈنگ آفیسر صاحب تھے اس نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے. میری ڈیوٹی بھی ادھر تھی. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ جی یہ جو ہے نا اس کو اب اس کے خلاف پرچہ درج کیا جائے. ٹھیک. وہ پرچہ درج ہو گیا, اور میں نے دیکھے خود, اور مجھے پریزائڈنگ آفیسر صاحب نے دکھایا کہ یہ دیکھو سائیکل کی مور کے اوپر مور لگی ہوئی ہے 21 ووٹوں کے. ٹھیک ہے. تو یہ 21 ووٹیں ڈالتا یہ بندہ پکڑا گیا ہے, اس کو اب یہ ہم تحریر دے رہے ہیں, تھانے لے جاؤ, اس کو ریسٹ کرو. اس کو پکڑا, تھانے لے گئے, پرچہ ہو گیا. اس کے بعد مجھے وہ متعلقہ جو افسران تھے وہ فون آیا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک مور اور بنائیں اسی طرح کی, اور آپ شیر پر لگا دیں. اچھا. ہاں, شیر پر لگا دیں, ان کو ڈیفالٹر کر دیں اور پرچہ خارج کر دیں. میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر میں پرچہ خارج کر دوں گا تو پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس نے یہ دیا ہوا سارا کچھ لکھ کر دیا ہوا ہے, پرچہ درج ہو گیا ہے. میں نے اس وقت شام کا ٹائم تھا, تھانے میں بڑا پریشان تھا کہ اب میں مہر بناؤں گا, اردو بازار میں جاؤں گا, جیلی مہر بناؤں گا, میری نوکری کا مسئلہ بھی تھا. ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ ایک میرا کزن تھا بابر ڈوگر, ٹھیک ہے, وہ اس وقت تھا جیو میں یا اخبار میں تھا. میں نے اس کو جاتے ہوئے موٹر سائیکل کھڑی سائڈ پر کی, اس کو فون کیا کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو محکمے سے برخاست کر دیں گے ورنہ یہ کام کریں. اچھا. وہ اس وقت پھر اس نے مجھے یاد ہے کہ اپنا نواز شریف صاحب سے اور جو ہے دوسرا اس کے بھائی شہباز شریف صاحب سے فون پر بات کی کہ ہمارا یہ کزن ہے, اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اس وقت بائی روڈ جو ہے نا, بائی روڈ دونوں بھائی اسلام آباد جا رہے تھے, اور ان کو پتہ چل رہا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں. ان کے ساتھ تھا
परवेज रशीद बैठा हुआ, ठीक है, MNA जो था वो परवेज रशीद ठीक है, बैठा हुआ, परवेज- सेनेटर था। अब जो सेनेटर था उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हाँ भाई ये डॉक्टर साहब आपका क्या मामला है। मैंने बताया कि जनाब इस तरह 21 वोटें पकड़ी गई हैं, FIR दर्ज हो गई है, अब ये मुझे पर्चा खारिज करने का कह रहे हैं, वरना वो कहते हैं कि आपको बर्खास्त कर देंगे। ठीक, मैं तो इसमें परेशान हूँ। परवेज रशीद ने मुझे कहा कि आपने ये पर्चा कोई खारिज नहीं करना, तो आप जरा डट कर तफ्तीश करें। ठीक है, तो मैं फिर चला गया, घर जाकर सो गया। सुबह मैं उठा तो मुझे ना आपको सपोर्ट मिल गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फोन आया कि आपने जो मोहर बनानी ना वो नहीं बनानी, आप थाने आए जल्दी। अच्छा, आपके गेम उल्टी हो गई। आपके इंतजार में ना कोई 6 गाड़ियां खड़ी हैं, अच्छा, उन पर बैठे और आप रेड करके सबको पकड़ें जो इसमें मुलव्वस है। अच्छा, तो मैंने वो ईमानदारी से काम किया, वो उन सबको पकड़ा और पकड़ कर फिर मैं उनको हवाला जुडिशल कराया। कितने बंदे पकड़े गए थे? वो उसमें तीन आदमी 4 पकड़े गए थे। अच्छा, हाँ। तो वो कैसे अपना लेके वोटिंग के लिए 21 वोट अंदर लेके वो धांधली कर रहे थे धांधली तो कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने उनको कैसे जज किया? नहीं वो तो जब वोट डालने लगा ना तब उसने तो देख वो लिया, निकाले नजर आ गया निकाले तो- उसने, ठीक है। निकाले जब तो देख लिया पीछे से ठीक, ये वोट ठीक है। इतने वोट निकाल रहा है, तो वो उधर पकड़ा गया। इसलिए वो काफ लीग ने उस वक्त बहुत धांधली की थी, लेकिन फिर भी नून लीग जो है ना अच्छे नंबरों से जीत गई थी। तो डॉक्टर सईद इलाही जीते थे। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बन गए थे और वजीर आला दूसरा शहबाज शरीफ साहब बन गए थे। तो इस तरह वो मेरी फिर जान छूटी। मैंने वो यानी कि ये आपकी ऑन ड्यूटी का एक एक वाकया मेरे साथ पेश आया, ये जो वो मेरे लिए बहुत सख्त था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी इमदाद की, तो सुरखरू हुआ मैं उसमें। जी बहुत शुक्रिया रियासत डोगर साहब आपका। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा और 96 न्यूज़नामा को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरे साथी शेख उस्मान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।